نفرت سے محبت تک بھاگ دو۔ میں اپنی گاڑی آگے لے گیا، لیکن 10 منٹ کی ڈرائیو کرتے ہی میرے برابر سے ایک گاڑی گزر کر گئی جس میں تیز میوزک چل رہا تھا اور لوفر قسم کے لڑکے بیٹھے تھے اور بے ہودہ گانے بھی گا رہے تھے۔ جیسے ہی وہ گاڑی میرے پاس سے گزر کر فارم ہاؤس کی طرف جانے والی سڑک پر گئی تو میرا دل دھک سے دھڑکا۔ جو بھی تھا اس وقت یسریٰ سنسان سڑک پر اکیلی تھی اور یہ لڑکے۔ اس سوچ نے میری جان نکال لی تھی۔ یسریٰ کے ساتھ میں جو بھی لڑائی تھی وہ اپنی جگہ، لیکن میں کبھی بھی یہ نہیں چاہ سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو۔ میں نے جلدی سے گاڑی واپس موڑ لی اور کافی تیز اسپیڈ سے گاڑی چلا کر وہاں پہنچا جہاں یسریٰ کو چھوڑا تھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ تیز بارش میں اتنی جلدی اسے کوئی سواری نہیں مل سکتی تھی۔ میں نے گاڑی ایک طرف روکی اور گاڑی سے نیچے اتر گیا، لیکن مجھے یسریٰ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ جان میری اس وقت نکلی جب کچھ دور میں نے اس کا دوپٹہ گرا ہوا دیکھا۔ میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں بھاگتا ہوا وہاں پہنچا جہاں اس کا دوپٹہ تھا۔ یسریٰ یسریٰ چلانے لگا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ میرا دل یوں تھا کہ جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میں آس پاس دیکھنے لگا۔ میرا دل اس قدر خوف زدہ تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہیں وہ ان لڑکوں کے ہاتھے نہ لگ جائے۔ دیوانوں کی طرح یسریٰ یسریٰ کر رہا تھا۔ پھر میں پیچھے کی طرف بھاگنے لگا۔ کچھ ہی دور جا کر ایک عمارت بنی ہوئی تھی جو خالی پڑی ہوئی تھی۔ دیکھ کر لگ رہا تھا وہ نئی بن رہی تھی اور ابھی ادھوری بنی تھی۔ میں وہاں پر آ گیا۔ بار بار یسریٰ یسریٰ پکار رہا تھا۔ میں کہنے لگا کہ اگر تم یہاں ہو تو پلیز باہر آ جاؤ۔ کافی دیر میں وہیں پہ پکارتا رہا۔ اس وقت میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ میں بے حد پریشان تھا۔ پھر ایک طرف سے مجھے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ میں بھاگ کر وہاں پہنچا تو وہ اس عمارت کے اندر کی طرف ایک کونے میں دبک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس آ گیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، بارش کے پانی سے بھیگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یسریٰ آئی ایم سوری۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے بڑی غصیلی نظر سے دیکھا۔ اس بار بھی اس نے میرا گریبان پکڑ کے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ کہنے لگی تمہارے لیے سب مذاق ہے، تماشا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تمہیں مجھ سے بدلہ لینا ہے کسی اور موقع پر لے لینا۔ تم بہت ہی گھٹیا قسم کے انسان ہو۔ تمہیں اندازہ ہے یہاں آس پاس آبادی کا نام اور نشان نہیں ہے، ویران علاقہ ہے، اور تم مجھے یہاں سنسان سڑک پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ شیراز تمہارے اندر ذرا بھی انسانیت ہے کہ نہیں؟ تمہیں پتہ ہے ایک بدمعاش قسم کے لڑکے مجھے دیکھ کے کھڑے ہو گئے تھے، میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے۔ اگر میں وہاں سے نہ بھاگتی تو اس وقت ان کی ہوس کا نشانہ بن چکی ہوتی۔ میں جتنا شرمندہ ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی، ساتھ میں میرا گریبان پکڑ کر مجھے جھنجھوڑ بھی رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اچھا چلو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ کہنے لگی نہیں، مر جاؤ، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں صبح ہونے کا انتظار کروں گی، جیسے ہی دن چڑھے گا میں چلی جاؤں گی یہاں سے۔ میرا گریبان چھوڑ کر اس نے مجھے دھکا دیا۔ میں نے کہا پلیز میرے ساتھ چلو، میں واقعی بہت شرمندہ ہوں، مجھے مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ پھر میں نے اپنا کوٹ اتار کر اس کی طرف بڑھایا۔ میں نے کہا اسے پہن لو۔ اس نے غصے سے وہ کوٹ مجھ سے چھینا، پھر اسے پہن لیا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر اپنی گاڑی کے پاس آیا۔ گاڑی میں اس کا دوپٹہ بھی اسے پکڑا دیا۔ بارش ابھی بھی ہو رہی تھی۔ میں اسے لے کر اس کے گھر پہنچا۔ پورے راستے اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں کئی بار اسے سوری کہہ چکا تھا اور سچ میں ہی مجھے اپنی اس حرکت پر افسوس تھا۔ جیسے ہی اس کے گھر پہنچے تو اس کی ممی دروازہ کھولے کھڑی تھی۔ وہ بے حد پریشان تھی کیونکہ رات کے 2 بج گئے تھے۔ جیسے ہی میری گاڑی ان کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی، وہ فوراً سے گاڑی سے اتر کر اپنی ماں کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ اس کی ممی کی تو رنگت اڑ گئی، وہ کافی خوبصورت خاتون تھی۔ میں بھی گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ وہ کہنے لگی یسریٰ بیٹا کیا ہوا ہے؟ تمہیں اتنی دیر لگا دی، موبائل ہی بن جا رہا تھا۔ چندا کہاں تھی تم اور رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا آنٹی گاڑی خراب ہو گئی تھی، اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ رو کیوں رہی ہے؟ میں نے کہا گھبرا گئی تھی، اس کا فون بند تھا اور میرا بھی، اس لیے آپ سے کانٹیکٹ نہیں کر سکی۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس نے بھی بنا کسی لڑائی جھگڑے کے کچھ نہیں کہا، ورنہ وہ کہہ سکتی تھی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میں نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ۔ وہ کہنے لگی امی میں بہت ڈر گئی تھی۔ پھر اس کی ممی مجھ سے کہنے لگی آؤ بیٹا اندر آ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں میں گھر جاؤں گا۔
پھر میں واپس گھر آیا تو میرے پاپا بھی جاگ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے بیٹا اتنی دیر؟ میں نے کہا بس گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ کہنے لگے چلو کوئی بات نہیں۔ میں ویسے بھی پانی میں بھیگ گیا تھا۔ کہنے لگے تمہارا کوٹ کہاں ہے؟ پھر مجھے یاد آیا کہ وہ تو میں نے یسریٰ کو دے دیا تھا۔ میں نے کہا شاید گاڑی میں ہوگا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے اپنے رویے پر بے حد افسوس تھا۔ باقی لڑائی جھگڑے سمجھ میں آتے تھے لیکن مجھے اسے تنہا سنسان سڑک پر نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اگلے 2 دن وہ آفس نہیں آئی تھی، میرا فون بھی نہیں اٹھا رہی تھی۔ میں بے حد پریشان تھا اور اتنا ہی شرمندہ بھی تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ 2 دن بعد آئی تو مجھے دیکھ کر اپنا رخ بدل گئی، بس اپنے کام میں لگی رہی۔ میں 2-3 بار اس کے پاس آیا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا پلیز مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ کہنے لگی مجھے تم سے بات نہیں کرنی، تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی، پلیز جاؤ یہاں سے۔ کافی سنجیدہ تھی۔ میں اپنے اندر اتنا گلٹ فیل کر رہا تھا کہ بتا نہیں سکتا۔ بہرحال 2-3 دن ہو گئے تھے لیکن وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی اور مجھے پتا نہیں کہ سب کچھ کیوں برا لگ رہا تھا۔ نہ ٹھیک سے کھانا کھایا جا رہا تھا، نہ ہی مجھے نیند آ رہی تھی۔ پتا نہیں شرمندگی تھی یا کوئی اور جذبہ، میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ویسے بھی آج تک ایسا جذبوں سے ناواقف تھا لیکن اس کی بات نہ کرنا مجھے اندر ہی اندر بے چین کیے ہوئے تھا۔ ایک بار ہم دونوں ہی نیچے جانے کے لیے لفٹ میں پہنچے لیکن جب اس نے مجھے دیکھا تو لفٹ سے باہر نکلنے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لفٹ بند ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا کہ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ ٹھیک ہے، ہو گئی مجھ سے غلطی، میں نے ایکسکیوز کر لیا ہے تم سے اور میں مانتا ہوں کہ میری غلطی بہت بڑی تھی لیکن پلیز تم مجھے معاف تو کر سکتی ہو نا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، برا بھلا کہہ لو، کمینہ کتا، گدھا، لوفر، سب کچھ کہہ لو لیکن پلیز چپ مت رہو، تم مجھے چپ اچھی نہیں لگتی، لڑتی جھگڑتی اچھی لگتی ہو۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا، پھر کہنے لگی میں تمہیں اچھی لگتی ہوں؟ کیوں دیکھوں میں تمہاری کچھ نہیں لگتی، تم نے غلطی کی، تمہیں اس غلطی کا احساس ہو گیا، بہت بہت مہربانی، اب تم اپنے راستے اور میں اپنے راستے، سمجھے نا؟ تب تک لفٹ بھی نیچے گراؤنڈ فلور میں جا کر کھل چکی تھی۔ وہ باہر نکل گئی لیکن میں اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ سچ ہی تو کہہ رہی تھی وہ، میں کیوں چاہتا ہوں کہ میں اس سے بات کروں؟ وہ مجھ سے لڑے جھگڑے کیا تھی وہ میرے لیے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ کچھ دن پہلے تو وہ مجھے اپنی جانی دشمن لگتی تھی اور اب تو کچھ بھی نہیں۔ اب وہ میرے کسی کام میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی، مجھے معاف بھی کر چکی تھی، پھر بھی مجھے چین کیوں نہیں آ رہا تھا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ احساس شرمندگی کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہے، ایک عجیب سا احساس جو اچھا لگ رہا تھا۔ پہلی بار دل میں کچھ کچھ ہو رہا تھا اور وہ کچھ کچھ بڑے مزے کا لگ رہا تھا۔ اپنے جذبے کو سمجھ کر میں مسکرا پڑا لیکن پتا تھا کہ وہ اتنی جلدی نہیں مانے گی۔ اگلے دن میں فلاور بوکے لے کر اس کے پاس آیا۔ میں نے کہا تم نے شاید ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا، اس لیے یہ تمہارے لیے۔ کہنے لگی مجھے یہ نہیں پسند اور آئندہ تم ایسی زحمت نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی لیکن میں نے پھر بھی وہ فلاور بوکے اس کے ٹیبل پر رکھ دیے اور وہاں سے جاتے جاتے اس کا کیچر اتار کے وہ بھی ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا، میں نے آنکھ ونک کی اور اسے دیکھا۔ میں نے کہا اچھی لگ رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ جوابی کارروائی کرتی باس آ چکے تھے لیکن جیسے ہی میں آفس سے باہر آیا وہ بھی میرے ساتھ ہی باہر نکلی تھی۔ کہنے لگی تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ میں نے کہا کہ وجہ بتاؤں گا نا، کسی جنگلی بلی کی طرح تم مجھ پر حملہ کر دو گی۔ میری بات سن کر اس نے مجھے بڑی خطرناک نظروں سے دیکھا تھا۔ میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہا محبت ہو گئی ہے تم سے؟ میری بات سن کر اس نے پوری آنکھیں پھیلا کر مجھے دیکھا تھا، پھر کہنے لگی تمہارا دماغ اپنی جگہ پر تو ہے یا میں کر دوں؟ میں نے کہا میرا دماغ تو اپنی جگہ پر ہی ہے لیکن یہ سب جو ہوا ہے نا وہ اب اپنی جگہ پر واپس نہیں آتا، لیکن تم ٹرائی کر سکتی ہو۔ میری بات سن کر بہت تیزی سے آفس سے باہر نکلی، اپنی اسکوٹی پر بیٹھی اور چلی گئی۔ میں نے اسے رات کو فون کیا تو اس نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ میں میسج کرتا رہا، مسلسل 1 گھنٹے تک اسے الگ الگ طرح کی محبت بھری شاعری اور غزلیں گوگل سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسے بھیجتا رہا۔ 1 گھنٹے میں شاید وہ تنگ آ چکی تھی۔ تبھی اس نے مجھے کال کی، میں نے فوراً کال اٹھائی
تو وہ بے حد غصے میں تھی، کہنے لگی کیا تکلیف ہے تمہیں؟ میں نے کہا میں بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہوں اور اس تکلیف کو محبت کہتے ہیں۔ کہنے لگی 2 جوتے لگاؤں گی نا تمہیں تو تمہاری محبت کا بخار 2 منٹ میں اتر جائے گا۔ میں نے کہا اور اگر نہ اترا تو؟ کہنے لگی میری ماں کا پتہ نہیں ہے تمہیں؟ جتنی نرم وہ باہر سے دکھتی ہے نا، اگر انہیں پتہ چل گیا ہے نا کہ تم مجھے پریشان کر رہے ہو تو یاد رکھنا تمہارے گھر کے باہر آ کر ایسا شور مچائیں گی تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے ابا کی بھی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، اتنا ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو شادی تو تم نے کسی نہ کسی سے کرنی ہی ہے، تو مجھ سے کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہنے لگی تم سے؟ ہرگز بھی نہیں، تم سے شادی کرنے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی۔ میں نے کہا اتنا بھی برا نہیں ہوں۔ کہنے لگی برے؟ بہت برے ہو۔ تمہارا کیا بھروسہ شادی کے بعد بھی تمہارا ایسا ہی ٹیمپر لوز ہو جائے اور غصے میں مجھے کسی سنسان سڑک پر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ وہ ابھی تک اس بات کو بھولی نہیں تھی۔ میں نے کہا کان پکڑ کر سوری بول دوں؟ تم کہو تو اٹھک بیٹھک بھی کر لیتا ہوں، جو چاہے سزا دے دو یار، میں تیار ہوں۔ وہ کہنے لگی میری جان چھوڑ دو۔ میں نے کہا کہ نہیں چھوڑ سکتا، یہ کام سب سے زیادہ مشکل ہے۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے پھر اپنی قیامت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگلے دن جب میں آفس آیا تو پتہ چلا کہ یسریٰ نے آفس سے ریزائن کر دیا۔ میں نے فوراً سے اسے کال کی۔ میں نے کہا جاب کیوں چھوڑ دی تم نے؟ تو وہ کہنے لگی تاکہ تم میری جان چھوڑ دو۔ تمہیں یہی تکلیف تھی نا کہ میری تعریف ہو رہی ہے، میں تم سے اچھا کام کر رہی ہوں، کہیں تمہاری نوکری نہ چھوٹ جائے، تو میں نے نوکری چھوڑ دی، لیکن میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے ساتھ لڑائی کر رہا ہوں یا تمہیں اس لیے تنگ کر رہا ہوں تاکہ تم جاب چھوڑ دو؟ یسریٰ میں اس کے لیے بات کر رہا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر یقین نہیں آتا تو آج اپنے ابا کو لے کر آ جاتا ہوں تمہارا رشتہ مانگنے کے لیے۔ وہ کہنے لگی جوتے کھا کر جاؤ گے؟ میں نے کہا وہ بھی کھا لوں گا، لیکن یاد رکھنا تمہاری ماں سے ہاں کروا کر ہی جاؤں گا، اور اگر میں کامیاب ہو گیا تو پھر تم بھی انکار نہیں کرو گی۔ کھاؤ قسم، باقی مجھ پر چھوڑ دو۔ کہنے لگی ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ دیکھو مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، میں ابھی بہت سیریسلی تم سے کہہ رہی ہوں۔ میں نے کہا کیوں نہیں کرنی؟ تو وہ کہنے لگی میری مرضی۔ میں نے کہا کہ کیسے یقین دلاؤں تمہیں اپنی محبت کا؟ تو کہنے لگی آج طوفانی بارش کی پیشین گوئی ہوئی ہے، پوری رات کھڑے رہنا میرے گھر کے باہر، اگر صبح تک زندہ بچ گئے تو میں سوچوں گی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر صبح تک بچ گیا تو تم مجھے آئی لو یو کہو گی۔ وہ کہنے لگی دیکھا جائے گا، لیکن جتنی طوفانی بارش کا کہا جا رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ تم بچ سکو گے، کیونکہ لوگوں کو گھر سے نکلنے سے ہی منع کیا گیا ہے، ہوا کا طوفان بھی آنے کا خطرہ ہے۔ وہ شاید مجھے ڈرانا چاہ رہی تھی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں رات کے 12 بجے اس کے گھر کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بس کھڑکی سے پردہ ہٹا کر ایک نظر دیکھا تھا، پھر مجھے فون کرنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا۔ کہنے لگی تم سچ میں آ گئے؟ اتنے بے وقوف ہو تم؟ میں نے کہا تم سے وعدہ کیا تھا۔ کہنے لگی جاؤ یہاں سے، آج رات واقعی بہت خطرناک بارش ہونے والی ہے، تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہارا باپ مجھے بددعائیں دے گا۔ میں نے کہا نہیں دیں گے تمہیں بددعائیں، بارش ہو چکی تھی اور واقعی تیز طوفانی بارش تھی، اور ہوا کا زور بھی ایسا تھا کہ لگ رہا تھا سب کچھ اپنے ساتھ اڑا کر لے جائے گی۔ میں اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، بالکل اس کے گھر کے سامنے۔ اس نے کمرے کی کھڑکیاں بند کر دیں۔ پیڑ یوں جھول رہے تھے کہ ابھی ٹوٹ جائیں گے اور مجھ پر گر پڑیں گے۔ بار بار وہ پردہ ہٹا کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں 1 گھنٹے سے بارش میں بھیگ رہا تھا اور وہ کھڑکی سے مجھے اشارہ کر رہی تھی کہ جاؤ واپس، لیکن میں وہیں کھڑا رہا۔ میرا فون میری جیب میں تھا جو مسلسل بج رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اسی کی کال ہے، لیکن میں نے فون نہیں اٹھایا۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے، میں وہیں کھڑا رہا۔ سردی لگ رہی تھی، اندر سے میرا جسم پوری طرح کانپ رہا تھا، لیکن وہ شیراز سکندر ہی کیا جو اپنی بات سے ٹل جائے۔ لیکن شاید اس کو رحم آ گیا تھا، اس بار اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، بار بار اشارہ کر رہی تھی کہ جاؤ یہاں سے، لیکن میں کھڑا رہا۔ 3 گھنٹے بعد شاید اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ تیزی سے مین گیٹ کھول کر میرے پاس آئی تھی، ہاتھ میں چھتری پکڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگی تم پاگل ہو گئے ہو؟ مرنا ہے کہ تمہیں؟
دیکھو میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کوئی مر جائے۔ میں نے کہا آئی لو یو کہہ دو، میں چلا جاؤں گا۔ کہنے لگی عجیب زبردستی ہے تمہاری۔ کیا زبردستی ہے، محبت ہے کیا؟ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہوئی۔ کہنے لگی دیکھو اگر ہمیں کسی نے یوں باہر دیکھ لیا تو میری رسوائی ہو جائے گی۔ دیکھو میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، تم کب سے یہاں کھڑے ہو، تمہیں اگر اپنی عزت کا پاس نہیں ہے تو میری عزت کا پاس رکھ لو، جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا اپنے پاپا کو لے کر آؤں گا، بتاؤ۔ کچھ دیر خاموش کھڑی مجھے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی ٹھیک ہے لے آنا۔ یہ پلٹ کر جانے لگی۔ میں نے اسے پکارا یسریٰ۔ اس نے دوبارہ پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا پکا انکار تو نہیں کرو گی نا؟ کہنے لگی نہیں کروں گی، خدا کے لیے واپس جاؤ، بیمار پڑ جاؤ گے۔ اسے میری فکر تھی، اسی سوچ نے میرے اندر ایک انرجی پیدا کر دی۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر چپ کر آیا اور گھر کے اندر چپکے سے داخل ہوا۔ لانچ کی لائٹ بند تھی۔ میں نے دبے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے کمرے کا رخ کیا، جب نہ جانے کس میں ٹکرایا اور ٹکرا کر گرتا گرتا بچا۔ ساتھ ہی لائٹ آن ہوئی۔ میرے پاپا کہنے لگے کہاں سے آ رہے ہو اس وقت؟ پھر نظر چرا کے میں نے کہا پاپا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر پڑا تھا۔ کہنے لگے اب جھوٹ بھی بولنے لگے ہو؟ پھر کہنے لگے منہ کھولو اپنا۔ میں حیران تھا کہ میرا منہ کیوں کھلوا رہے ہیں۔ میں نے منہ کھولا تو میرے منہ کو سونگھنے لگے۔ کہنے لگے سگریٹ پی ہے تم نے یا شراب پی ہے؟ یہ سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ وہ کیا سوچ رہے تھے میرے بارے میں؟ کیا میں دیر سے اس لیے آتا ہوں کہ میں برے لڑکوں میں بیٹھنے لگا ہوں یا کلب جانے لگا ہوں یا شراب پینے لگا ہوں؟ میں نے کہا میں نے ایسا کچھ نہیں پیا پاپا۔ تو وہ کہنے لگے پھر اتنی دیر؟ شیراز تم 12 بجے کے بعد جاگ نہیں سکتے، تم اتنی نیند کے پکے ہو، اور اب رات کے 3 بج رہے ہیں۔ میں کئی دنوں سے تمہیں نوٹ کر رہا ہوں، تمہاری حرکتیں مجھے کچھ مشکوک لگ رہی ہیں۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا باپ میرے ہر جذبے سے انجان ہوگا، لیکن میں غلط تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا پاپا میں کبھی بھی شراب اور سگریٹ کے پاس نہیں جا سکتا، آپ کو اپنی تربیت پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگے پھر اتنی دیر کہاں تھے؟ میں نے کہا ادھر آئے آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں کمرے میں لے گیا، لیکن ٹھنڈ لگ رہی تھی اس لیے چھینکے مارنے لگا۔ میرے پاپا کہنے لگے پہلے کپڑے بدلو، میں تمہارے لیے چائے بناتا ہوں۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ جب تک میں نے کپڑے بدلے میرے پاپا میرے لیے چائے بنا کر لے آئے تھے، پھر میرے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے تم بتاؤ کیا چکر ہے؟ میں نے کہا پاپا محبت کا چکر ہے، مجھے محبت ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میرے باپ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگے دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں نے کہا بابا کیا ہو گیا؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے وہ لڑکی مان نہیں رہی تھی، لیکن میں بھی اپنے نام کا پکا ہوں۔ بارش میں کھڑا ہو کر اسے اپنی محبت کا یقین دلا کر اظہار محبت سن کر اب واپس آیا ہوں۔ مانتے ہیں نا پھر، آپ ہی کا بیٹا ہوں۔ یہ سن کر ان کے چہرے کی رنگت پھیکی سی پڑی تھی۔ کہنے لگے تمہیں کس نے کہا کہ میں نے کبھی محبت کی تھی؟ میں نے کہا مجھے پتہ ہے کتنا پیار آپ موم سے کرتے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھے بتائیں گے نہیں تو مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا؟ آپ دونوں کی لو میرج ہوئی تھی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے ایسا کچھ نہیں تھا، ہماری ارینج میرج تھی، اور تمہاری ماں کو میرے گھر والوں نے پسند کیا تھا۔ محبت شاید بعد میں ہوئی تھی۔ میں نے کہا شاید بیچ میں کہاں سے آ گیا پاپا؟ آپ کو یقیناً موم سے محبت تھی۔ وہ کہنے لگے یہ بات چھوڑو، تم اپنی بات کرو، کون ہے وہ لڑکی؟ میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ لڑکی کون ہے، آپ اپنا دل تھام کر بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ کو اور زور کا جھٹکا لگے گا۔ کہنے لگے اس وقت میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، سیدھا بتاؤ مجھے کہ کون ہے وہ لڑکی؟ میں نے کہا وہی جس کے ساتھ میری لڑائی ہوئی تھی شادی میں، جس نے میرا گریبان پکڑا تھا اور آپ کے ساتھ گھر پر بھی آئی تھی۔ کہنے لگی یسریٰ؟ میں نے کہا جی وہی۔ آپ کو تو پسند ہے نا وہ لڑکی؟ کہنے لگے کہ وہ کیسے ہو سکتی ہے، وہ تو تمہارا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی تھی، اور تم بھی تو اسے 1 منٹ کے لیے گھر میں برداشت نہیں کر رہے تھے۔ وہ لڑکی مجھے اتنی بیوقوف تو نہیں لگتی کہ تمہیں پسند کر لے یا تم سے محبت کر لے۔ یہ سن کر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ مجھ سے جو لڑکی محبت کرے گی وہ بیوقوف ہوگی؟ کہنے لگے اور کیا، میں تو اس لڑکی کو بہت سمجھدار سمجھتا تھا، لیکن خیر اب آگے کا کیا سین ہے؟ میں نے کہا سین تو آن ہے پاپا، بس آپ کو رشتہ لے کر جانا ہے اور اس کی ماں نے ہاں کر دینی ہے، لیکن دیکھو میں منگنی بالکل نہیں کروں گا، ڈائریکٹ شادی کروں گا، وہ بھی 1 مہینے کے اندر، اس سے زیادہ انتظار نہیں کروں گا۔
میری بےتابی دیکھ کر پاپا مجھے غصے سے گھورنے لگے اور کہنے لگے، ایک بار پھر سے سوچ لو۔ میں تو ابھی تک یہی نہیں سمجھ پا رہا کہ اس لڑکی نے ہاں کیسے کر دی۔ دیکھو، شادی بہت بڑا ڈیسیزن ہوتا ہے، جذباتی فیصلہ نہیں ہوتا۔ یہ نہ ہو کہ ابھی تم شادی کر لو پھر تمہارے اس سے جھگڑے شروع ہو جائیں، تم لوگ لڑتے جھگڑتے رہو اور میں یہ سوچ کر بیٹھا ہوا ہوں کہ تمہاری شادی کے بعد میں سکون سے گھر بیٹھوں گا، میں تم لوگوں کی صلاح صفائی کرواتا ہی رہوں۔ میں نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، آپ ٹینشن نہ لیں، میں کیوں اس سے لڑائی کروں گا، اب تو ساری لڑائیاں ہی ختم ہو گئیں، میں نے مسکرا کر کہا تھا۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے، پر مجھے لگتا نہیں تھا کہ وہ لڑکی اتنی بیوقوف نکلے گی۔ میں نے کہا، پاپا، میں زچ سا ہوا تھا۔ پھر ہنسنے لگے، میرے سر کے بال بکھیر دیے اور کہنے لگے، ہمیشہ خوش رہو، بہت جلدی ہی وہ لڑکی تمہاری بیوی بنے گی، مجھے پتا ہے میرا بیٹا اسے بہت خوش رکھے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا ہاتھ چوما تھا۔ مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے بھرپور نیند لینے کے بعد یسریٰ کو کال کی تھی۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ میں نے کہا، آج شام آ جاؤں اپنے پاپا کو لے کر؟ تو وہ کہنے لگی، تمہارے اندر صبر نام کی چیز نہیں ہے، میں نے تو ابھی تک ممی سے بات نہیں کی، مجھے ان سے بات کرنے دو۔ میں نے کہا، کیا بات کرو گی؟ وہ کہنے لگی، یہی کہوں گی کہ ایک سرفراز عاشق میرے پیچھے پڑ گیا ہے، اس لیے وہ آئے تو اسے نا امید مت بھیجیے گا۔ میں نے کہا، یہ ہوئی نا بات؟ پھر میں نے کہا، اچھا سچ بتاؤ، میں تمہیں اچھا تو لگتا ہوں نا؟ تو وہ کہنے لگی، کل تک تو نہیں لگتے تھے، لیکن پھر میں نے سوچا جو لڑکا میرے لیے بارش میں پوری رات بھیگنے کے لیے تیار ہے اور 3 گھنٹے طوفانی بارش میں میرے لیے کھڑا ہے تو یہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا، شکر ہے تمہیں یقین تو آ گیا۔ کہنے لگی، میں بھی اتنی بری نہیں ہوں جتنا تم سمجھتے ہو۔ میں نے کہا، تم میرے دل سے پوچھو کہ تم کتنی اچھی ہو۔ کہنے لگی، بس بس، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں تمہارے رشتے کے لیے مان گئی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم یہاں پر داستان عشق سنانے بیٹھ جاؤ، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا، مجھے پتا ہے کہ تمہیں میری یہ باتیں اچھی نہیں لگیں گی، اس لیے میں بھی شارٹ کٹ کے چکر میں ہوں۔ کہنے لگی، کیا مطلب؟ میں نے کہا، دیکھو، منگنی میں نہیں کروں گا۔ کہنے لگی، پھر رشتہ کیوں لے کر آ رہے ہو؟ دیکھو شیراز، مجھے ابھی بتا دو کہ تم کیا چاہتے ہو۔ میں نے کہا، بے وقوف لڑکی، میری پوری بات تو سن لو۔ وہ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، بولو کیا ہے؟ میں نے کہا، 1 مہینے میں ڈائریکٹ شادی۔ یہ سن کر وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، دیکھو، میں اچھی طرح جانتا ہوں رشتہ ہوتے ہی تم مجھ پر بہت ساری پابندیاں لگا دو گی، اس لیے میں تو صبر کرنے کے بالکل موڈ میں نہیں ہوں۔ شاید اسے شرم آ گئی تھی یا غصہ، اس نے فون بند کر دیا۔ 2 دن بعد میں اپنے پاپا کے ساتھ یسریٰ کے گھر جا رہا تھا، کیونکہ اس کی ممی کو اس بات پر اعتراض نہیں تھا کہ میں بھی ساتھ آ جاؤں، اس لیے میں پچھلے 2 گھنٹے سے تیار ہو رہا تھا۔ میرے پاپا اسی اس عادت سے ہولیے میں تھے، بار بار مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ کہنے لگے، بس کر دو، اتنی تیاری تو اس لڑکی نے بھی نہیں کی ہوگی۔ میں نے کہا، آپ کو نہیں پتا پاپا میں کتنا کنفیوز ہوں، پاپا بتائیں نا، میں اچھا لگ رہا ہوں نا؟ کہنے لگے، ہاں بہت اچھے لگ رہے ہو، یار آ جاؤ اب۔ میں نے کہا، بس 1 سیکنڈ۔ میں نے دوبارہ سے شیشہ دیکھا تھا۔ پاپا نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ کہنے لگے، مجھے لگتا ہے ایک دن یہ شیشہ ٹوٹ جائے گا، پناہ مانگ رہا ہوگا یہ بھی تم سے۔ چلو اب۔ ہم دونوں بے حد خوش تھے اور مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اپنی محبت کو پا لینا اتنا بھی آسان ہوتا ہے۔ مطلب کوئی ٹویسٹ ہی نہیں تھا ہماری لو اسٹوری میں۔ میں راضی، یسریٰ راضی، میرے پاپا بھی راضی، اس کی امی بھی راضی۔ سچ میں ایسا بھی کہیں ہوتا ہے؟ بہرحال ہم یسریٰ کے گھر پہنچے۔ جیسے ہی ڈور بیل بجائی تو فٹافٹ سے دروازہ کھلا تھا۔ سامنے یسریٰ ہی کھڑی تھی، شاید جتنا بےتاب میں تھا اتنی ہی وہ بھی تھی، بس میرے سامنے ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ ایک نظر اس نے مجھے دیکھا، پھر میرے پاپا کو سلام کرنے لگی۔ سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ میرے پاپا نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ کہنے لگی، وہ ممی نہانے گئی ہیں، آپ آئیے۔ پھر وہ ہمیں ڈرائنگ روم میں لے گئی، ہم وہاں بیٹھ گئے تو کہنے لگی، اصل میں صبح سے کچن میں امی مصروف تھیں، مجھے تو انہوں نے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، بس ابھی تیار ہو کر آتی ہوں گی۔ میرے پاپا نے پوچھا، بیٹا آپ کے پاپا گھر پر نہیں ہیں؟ وہ کہنے لگی، نہیں انکل، میرے پاپا کا تو انتقال ہو گیا، گھر میں صرف میں ہوتی ہوں یا میری ممی ہوتی ہیں۔ پاپا کہنے لگے، اوہ، مجھے پتہ نہیں تھا اور شیراز نے بھی نہیں بتایا۔ میں نے دل میں سوچا، مجھے کون سا پتہ تھا، ہمارے بیچ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے پاپا حیات ہیں یا نہیں۔ وہ ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر باہر جا چکی تھی۔
کچھ دیر بعد آئی تو جوس کے گلاس ہمارے سامنے رکھے، پھر ہمیں جوس نکال کر گلاس میں ڈال کر دیا۔ آتے ہوئے میرے پاپا نے مٹھائی کی چھوٹی چھوٹی ٹوکری اور فروٹس کے ٹوکرے بنوا لیے تھے، کیونکہ تقریباً بات پکی ہی تھی۔ یہ تو صرف رسمی ملاقات تھی۔ جیب میں انگوٹھی بھی تھی۔ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اگر اس کے ممی نے اجازت دے دی تو میں تمہارے نام کی انگوٹھی یسریٰ کو پہنا دوں گا، کیونکہ باقاعدہ منگنی تو تم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ خیر، یسریٰ کے چہرے کی خوشی دیکھ کر میں بے حد مطمئن تھا کہ چلو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری رضامندی سے ہو رہا ہے۔ اس دن جو وہ نخرے دکھا رہی تھی وہ شاید لڑکیوں کی فطرت ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی امی کمرے میں داخل ہوئیں۔ لائٹ کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا، سر پر دوپٹہ تھا، لیکن جیسے ہی میرے پاپا کو دیکھا تو کچھ حیران سی ہوئی تھی۔ یہ حالت میرے پاپا کی بھی تھی۔ وہ فوراً سے کھڑے ہو گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور دونوں ہی دیکھ کر پتھر کے ہو چکے۔ یسریٰ بھی ان دونوں کو دیکھ کر حیران تھی اور میں بھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ یسریٰ کی ممی کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے تھے۔ یسریٰ اور میں کبھی ایک دوسرے کی شکل کو دیکھتے، کبھی ان دونوں کو۔ یسریٰ کی امی فوراً کمرے سے باہر جا چکی تھیں اور میں حیران تھا کہ انہیں ہوا کیا۔ میرے پاپا نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے چلو یہاں سے واپس۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے پاپا؟ آپ نے میرے رشتے کی بات کیوں نہیں کی؟ کہنے لگے یہاں تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر میرا تو دماغ چکرا کے رہ گیا تھا۔ میں پوچھتا ہی رہ گیا کہ کیا ہوا ہے۔ تبھی یسریٰ بھی اپنی ممی کے پیچھے ڈرائنگ روم سے باہر جا چکی تھی اور میرے باپ نے تو میرا ہاتھ ہی نہیں چھوڑا۔ مجھے گھر سے باہر لے آئے اور ڈرائیونگ سیٹ پر خود بیٹھ گئے۔ کہنے لگے جلدی بیٹھو۔ بری طرح سے ان کا سانس پھول رہا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا پاپا یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے بھول جاؤ اس لڑکی کو۔ پہلی بار میرے باپ کا اتنا سخت لہجہ تھا۔ زندگی میں نے کبھی ان کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ یہ بات سن کر میں اگلا سانس لینا بھول گیا تھا۔ آج کی کہانی کا دوسرا بھاگ یہیں تک تھا۔ آگے کی کہانی جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔